بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظیفہ آفیشیل کے معزز سامعین ناظرین، ایک اہم اور ایک خاص ویڈیو اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارا جو آج کا عمل ہے وہ جادو سے بھی کروڑہ درجے بہتر اور تیر بہدف ہے۔ معزز سامعین، یہاں سے میرا مطلب ہے حروف ثوابت۔ حروف ثوابت کیا چیز ہے، کیا طاقت ہے، اور اس کی ہم نے زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے۔ 3 دن میں آپ اس کے عامل کامل بن سکتے ہیں اللہ کے امر سے۔ عامل آپ نے کیسے بننا ہے پہلے سن لیں، پھر اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے آپ کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اور عملیات کے میدان میں یہ کتنا بڑا راز ہے۔ معزز سامعین، چونکہ رمضان ہے تو رمضان میں آپ صرف 3 دن ایام بیس میں، ایام بیس کس کو کہتے ہیں؟ چاند کی 13، 14، 15، اس میں آپ نے حروف ثوابت کو 786 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے حصار ضرور کرنا ہے۔ حصار ہو یا آپ نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے آپ پہ رجت طاری ہو۔ حصار آپ نے کیسے کرنا ہے، حجاب آپ نے کیسے کرنا، پہلے یہ سن لیں، پھر حروف بھی میں بتاؤں گا، اس سے آپ کیا کیا فوائد لے سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں تفصیل بتا دیتا ہوں۔ معززین، سب سے پہلے آپ نے حصار کرنا ہے، پھر آپ نے حجاب کرنا ہے۔ حصار کس طریقے سے کرنا ہے؟ 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار آخری چاروں کل پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پھیرنے، یہ آپ کا حصار ہو۔ اب آپ نے حجاب کرنا ہے۔ حجاب کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ نے 21 بار سورہ یاسین شریف کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، یہ والی آیت آپ نے 21 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک پھیرنا ہے، ہاتھوں پر بھی بازوؤں پر بھی، اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے میں نے اپنا حجاب کر لیا، اب میں نے آپ نے آپ کو آپ کی حفاظت میں دے دیا۔ اب آپ نے اچھی خوشبو والا بخور جلا لینا ہے۔ چونکہ آج کل رمضان ہے، آپ بخور نہیں جلا سکتے، اس سے دھواں اٹھتا ہے جس سے روزے پہ اثر پڑتا ہے، تو آپ یہ کریں کہ اچھی خوشبو عطر، آپ کی جو پسند عطر ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں، ٹھیک ہے جی؟ اپنے دونوں بلکہ دونوں ہاتھ پہ لگا کے پورے وجود پر وہ ہاتھ پھیر لیں، تاکہ پورا وجود جو ہے نا، کپڑے ہے نا، مہک جائے خوشبو سے۔ اب آپ نے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے، اعوذ باللہ پڑھ کے، اولا خیر درود ابراہیمی 3 بار پڑھ کے آپ نے حروف ثوابت پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جیسے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، احد رستاک لما، اس کو ایک بار ایسے پڑھ لینا، یہ ایک بار ہوا۔ ایسے ہی آپ نے 786 بار پڑھنا ہے۔ 786 بار پڑھ لینے کے بعد آپ نے، مطلب پہلے دن آپ نے 786 بار پڑھا، دوسرے دن، تیسرے دن، اچھا اس کو کس وقت پڑھا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، پہلے سن لیں۔ آپ نے 786 بار پڑھ دیا، اب آپ روزانہ اس کو 13 بار پڑھیں گے، لکھیں گے نہیں، پڑھیں گے۔ احد رستاک لما، اس میں آپ 3 بار اول آخر درود ابراہیمی ضرور ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نے اب اس کو پڑھتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ تصور کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ان حروف کی طاقت جو ہے وہ میں اس کے لیے عاجزی کر رہا ہوں، انکساری کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان حروف کی طاقت انوارات کی شکل میں، نور کی شکل میں میرے اندر منتقل کر رہے ہیں، اور وہ نور میرے سر کے جو اوپر جو حصہ ہے نا سر کا، اس کے ذریعے سے میرے وجود کے اندر سارے جو ہے نا پھیل رہے ہیں۔ یہ آپ نے زور آنکھیں بند کر کے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے دن آپ نے پڑھا، دوسرے دن پڑھا، تیسرے دن پڑھا۔ اب اس کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ اب رمضان ہے تو رمضان میں اگر اس کو آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اس کے لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں سرخ رومال پر بیٹھیں۔ آپ نے سرخ رومال پر بیٹھ کے آپ نے شمال کی طرف منہ کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اگر عشاء کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کافی وقت ہوتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ 3 دن مکمل کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک جادو سے سخت طاقت آ گئی۔ اب اس سے آپ کیا کیا کام لے سکتے ہیں؟ اس سے آپ بندش بھی لگا سکتے ہیں، بندش کا توڑ بھی کر سکتے ہیں۔ شاید پہلے آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو کہ حروف ثوابت سے تو بندش لگوائی جاتی ہے، توڑی کیسی جاتی ہے، تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس سے آپ بندش توڑیں گے کیسے۔
اسی طرح آپ کسی کے دل کو اپنے لیے مسخر بھی کر سکتے ہیں، کسی کے دل کو اپنے لیے بے قرار بھی کر سکتے ہیں، کسی پر مطلب کوئی مرض بھی آپ جو ہے نا اس پر مسلط کر سکتے ہیں، کسی کی زبان بھی بند کر سکتے ہیں، کسی کا کاروبار بھی بند کر سکتے ہیں، جو کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کا کاروبار کوئی بند کرے سوائے دشمن کے یا ایسے عناصر کے جن کا پیسہ حرام ہو یا ایسے جگہ لگتا ہو کہ جہاں پر مسلمانوں کو جو ہے نا برائی پہنچتی ہو، ایسی جگہ آپ کر سکتے ہیں، ورنہ اس کو آپ نہ کریں۔ اسی طرح اس سے آپ ہر مرض کا علاج کر سکتے ہیں، شوگر کا علاج کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے کینسر کا کر سکتے ہیں، آپ بلڈ پریشر کا کر سکتے ہیں، آپ دمہ کا کر سکتے ہیں، آپ بواسیر کا کر سکتے ہیں، آپ زکام کا کر سکتے ہیں، آپ الرجی کا کر سکتے ہیں۔ دنیا کا شاید کوئی علاج ایسا ہو کہ جو آپ نہ کر سکتے ان حروف سے انشاءاللہ اللہ کے امر سے۔ اسی طرح اس سے میاں بیوی کے درمیان محبت، اتفاق، دو بھائیوں کے درمیان اتفاق، ساس بہو کے درمیان اتفاق، اپنے شوہر کو برے کاموں سے روکنا، اپنے شوہر کو کے دل میں اپنی جگہ پیدا کرنا، محبت پیدا کرنا، بیوی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا، بیوی کو اپنا قابو کرنا، اسی طرح دشمن سے بدلہ لینا، دشمن کو اندھا کرنا، دشمن کو آخری انجام تک پہنچانا، یہ سارے اعمال اسی سے ہوتے ہیں، اور اسی سے آپ بڑے بڑے راز کھول سکتے ہیں اگر آپ اس کا آپ کو صحیح طریقہ سمجھ آ جائے۔ یہاں پر میں صرف امراض جو ہے نا وہ دور کرنے کے لیے آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ نے ویڈیو تفصیل دیکھنی ہے، غور سے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں اس کی تفصیل میں اس کی پلے لسٹ بنا دوں گا، اس میں انشاءاللہ تفصیل ہر ایک ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اب دیکھیں، آپ نے پہلی لکیر میں جو ہے نا یہ حروف صوامت لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے حروف صوامت لکھ لی پہلی لکیر میں۔ اب آپ نے اس کے ساتھ دوسری لکیر میں اپنا مقصد لکھنا ہے، جیسے کہ میں درد سر دفع ہو، اس کو میں نے لکھنا ہے، لیکن یہاں پر میں نے اس کو حروف میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہ آ گیا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو لکھنے وقت۔ اگر ایک حرف آپ یہاں سے لیں گے، ایک حرف آپ یہاں سے لیں گے، پھر ایک یہاں سے میں لکھ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ دیکھیں، سب سے جو اوپر والی لکیر ہے اس سے ہم نے الف لیا، ٹھیک ہے، پھر نیچے پہلا لفظ جو دال ہے، پھر اس کے بعد اوپر والی لکیر میں ہا ہے، پھر نیچے را ہے، اس کو میں فی الحال حروف میں لکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اوپر دال ہے، پھر نیچے بھی دال ہے، پھر اوپر جو ہے را ہے، اسی طرح نیچے سین ہے، پھر اوپر سین ہے، پھر نیچے را ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر سارے حروف میں اسی طرح بناؤں گا تو کافی وقت لگے گا، میں آپ کا رمضان مبارک کے وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ میں نے چھوڑا ہے جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ یہ سن لیں کہ حروف صوامت کا آپ نے 3 دن چلا کیا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا آپ حوصلے میں رہیں، ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ یہ دونوں لکیریں جب آپس میں وہ کریں گے تو کبھی کبھار یہ جو اوپر ہے نا یہ 13 حروف ہے، نیچے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حروف ہے، تو یہاں ایک حرف لیتے ہوئے یہاں پر اس لکیر کے حرف ختم ہو جائیں گے، یہاں پر باقی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر اوپر سے لینا ہے، اگر اس کے اعداد زیادہ ہو، مطلب اس کے اعداد زیادہ ہے نا، اس کی تعداد زیادہ ہے، اس کی کم ہے، تو یہ ختم ہو جائیں گے، یہ باقی رہیں گے، تو اس کے لیے آپ نے نئے سرے سے یہاں سے لینا ہوں گے، ٹھیک ہے جی، میں نے ہائی لائٹ کر دیا، یہ یہاں سے آپ نے لینا ہے، پھر دوبارہ آپ نے یہاں سے را دال سین را دال فا
عین. اسی طرح جب تک یہ حروف ختم نہ ہو جائیں تو آپ نے یہاں لینا ہے. کبھی کبھار یہ حروف تعداد میں 13 ہوں گے. نیچے ایسے سمجھے کہ آپ پوری عظیمت لکھیں گے. جیسے کہ میں ایک عظیمت میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں محبت کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس کے حروف زیادہ ہوں گے. تو آپ اوپر جب تک نیچے والی لکیر کے حروف ختم نہ ہو آپ حروف ثوابت کو بار بار لیں گے. ٹھیک ہے, اس کو میں نے فی الحال میں یہاں رکھ دیتا ہوں, آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, ہم نے محبت کے لیے طلسم بنانا ہے, محبت کے لیے ایک ایسا وہ بنانا ہے تاکہ فوری اثر کرے. بس کل اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں. فلاں بن فلاں علی حب یا علی عشق, آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں نا, یہ تو آپ منحصر ہے, یا پھر علی محبت فلاں بن فلاں بے قرار ہو, یا شوادی, یا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. آپ کا مطلب جو ہے نا وہ واضح ہو. ٹھیک ہے, اب یہاں پر تو میں نے جو کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے فلاں بن فلاں لکھ دیا. یہاں پر آپ نام لیں گے, ان کے حروف زیادہ ہوں گے. تو یہ تو 13 ہے, اس کے تقریباً 25-30 حروف بنیں گے. ٹھیک ہے, 25-30 حروف بنیں گے, کبھی کبھار 40 حروف بنیں گے. تو آپ جیسے یہاں پر ختم ہو تو یہاں سے پھر لے, یہاں پر ختم ہو تو پھر یہاں سے پھر لے, جتنے حروف کی آپ کی ضرورت ہو نئے سرے سے شروع کر کے لے. ٹھیک ہے, کوئی اس کا وہ نہیں ہے. پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹ میں لکھ لیں, انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا. اچھا, یہ ان دونوں لکیروں سے ہمارے پاس ایسے سمجھے کہ یہ تیسری لکیر بن گئی. اب اس میں آپ نے 4 حروف لینے ہیں, اس کا آپ نے کلمہ بنانا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک ایک کلمہ بنانا ہے. جیسے آپ اوپر دیکھیں احد, یہ ہوئے نا 4 حرف, یہ ایک کلمہ بن گیا. ٹھیک ہے, اب دال دال اور سین, یہ ہمارے پاس دوسرا کلمہ بن گیا. ٹھیک ہے, اب نیچے جو ہے اس کے ساتھ میں 2 حروف اور بھی زیادہ کر لیتا ہوں, سین را, ٹھیک ہے, تو نون. ایسے آپ کے پاس یہ بن جائیں گے. اس کو کہتے ہیں طلسم. یہ آپ ایک کاغذ پر لکھ دیں گے, کسی کے سر پہ باندھ دیں گے اور ایک پانی میں ڈال کر وہ اس کو پلائیں گے تو انشاءاللہ اس کا سر درد فوراً ختم ہو جائے گا. بات یہاں تک ختم نہیں ہے. جب آپ یہ لکھ لیں گے, ٹھیک ہے, جب آپ یہ لکھ لیں گے تو 13 بار سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے اس پر دم کرنا ہے. 13 بار سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے اس پر دم کرنا ہے. حروف ثوابت کا کوئی بھی عمل ہو, 13 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کے دم ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کے عمل میں تاثیر ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح اب یہ سر پہ باندھا جائے گا, ایک پینے کے لیے دیا جائے گا. اگر بالفرض آپ محبت کے لیے تیار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے یہ عمل آپ نے تیار کیا, تو اس کا آپ کیا کریں گے, ایک آپ وزن کے نیچے رکھیں گے, ایک آپ اپنے پاس رکھیں گے, ایک کو آپ اندھیری جگہ پہ رکھیں گے, ایک کو آپ گیلی جگہ پہ رکھیں گے, لیکن پانی پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے نیچے آپ نے مقصد کچھ نہیں لکھنا, بس یہ آپ نے لکھ دیا. اب کس دن آپ لکھیں گے, تو مختلف جو ہے نا مختلف کاموں کے مختلف اوقات ہیں. آپ ساروں کو ایک ضرب 10 نہ دیں. ٹھیک ہے, آپ نے مختلف قسم کی جو ہے نا وہ لگانے. اب کیسے کرنا ہے یہ طریقہ آپ نوٹ فرما لیں. سب سے پہلے آپ نے جو ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو آپ بندش لگائیں گے, بندش لگانے کے لیے آپ بدھ کی پہلی سات یعنی سورج نکلا ہے اس وقت لگیں, منگل کے دن عصر کے بعد, ہفتے کے دن 11 سے لے کر 1 بجے تک. یہ آپ اپنے پاس ٹائم نوٹ فرما لیں تاکہ تاثیر کس چیز سے آپ نے لکھنا ہے. کالی سیاہی میں سرکہ ڈال کے یا لیمو ڈال کے, یا آپ نے کالی سیاہی میں نمک ڈال کے, ٹھیک ہے, یا پھر نوشاد رس میں ڈال کے. یہ آپ عام چیزیں میں بتا رہا ہوں, پنصاب کے پاس بھی مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کی سیاہی کڑوی ہو یا کچھ بھی نہ ملے تو کالے مرچ کا پاؤڈر ڈال دے, کالا مرچ نہ ڈالے پاؤڈر ڈال دے اس کا. ٹھیک ہے, اس سے آپ نے قلم سے لکھنا ہے, پین سے نہ لکھیں, قلم سے لکھیں. خدا کے لیے باتوں کو سمجھے,
پھر آپ عمل کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا تو پھر وہ کرتے ہیں. اور ہر عمل لکھنے سے پہلے آپ اپنا حساب جو میں نے پہلے بتا دیا وہ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرنا ہے. اسی طرح محبت کے لیے اگر عورت کے لیے کر رہے ہیں تو جمعے کے دن پہلی ساتھ میں کریں، مرد کے لیے کر رہے ہیں تو جمعرات کے دن. مطلب کسی عورت کے دل میں آپ مرد کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو جائز ہے، ناجائز کے لیے آپ کریں گے، پھر آپ یہ حروف ثوابت ہے، اس میں مذاق نہیں چلتا، پھر آپ کو جو ہوگا وہ آپ خود دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ناجائز اس کو قطعاً استعمال نہ کریں، ورنہ جو پکڑ آپ کی ہوگی وما ناردن ذکری والی بات ہوگی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ والی بات ہوگی، تو آپ ایسا کریں، کسی کے لیے غلط استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ 2 اوقات میں لکھ سکتے ہیں. ایک وقت اور ہے اس کا ایک عرف ثوابت جو سیکھنا چاہتے ہیں اس کو انشاءاللہ مکمل رازداری کے ساتھ اس سے وعدہ لے کے کہ وہ آگے اس کو کسی کو نہیں بتائیں گے تو وہ سیکھ سکتے ہیں، اور اس کا ہدیہ ہے 2500 روپے. ٹھیک ہے، 2500 روپے ہے. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مکمل سکھا دیں گے، آپ کو نقوش طلسم تیار بھی کر کے دیں گے، سارا کچھ آپ کی رہنمائی. اس کا جو ہدیہ ہے وہ 2500 روپے ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں. تو اس طرح آپ کریں تو انشاءاللہ اس میں تاثیر پیدا ہو جائے گی. باقی کاروبار کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا تسخیر کے لیے تو اتوار کے دن پہلی ساتھ میں، اتوار کے دن پہلی ساتھ میں، یا ہفتے کا دن گزار کر جو اتوار کی رات آئے گی اس میں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ چھوٹے بہت میں نے ترتیب بتا دی ہے. امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا. مزید اگر آپ جاننا چاہتے ہیں حروف ثوابت کو، اس کے اعمال کو، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس کو شیئر ویڈیو کو ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، نیچے کمنٹ میں درود پاک لکھ دیجیے گا. تو میری طرف سے انشاءاللہ آپ کو اجازت ہوگی. دعاؤں کی درخواست سے اللہ حافظ.